بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ کیو آر ٹی وی کے ناظرین السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عبداللہ بن مسعود کے قبول اسلام کا دلچسپ واقعہ۔ بے شک اللہ پاک جسے چاہے ہدایت دے۔ ناظرین، عبداللہ بن مسعود ایک کم سن اور نابالغ لڑکے تھے۔ وہ روزانہ مکہ مکرمہ کے ایک امیر شخص اپنے آقا و درویش عقبہ بن معیط کی بکریوں کو لے کر انہیں چرانے کے لیے انسانی آبادی سے دور مکہ کی پہاڑیوں اور وادیوں کی طرف نکل جایا کرتے تھے۔ ان کا اصلی نام عبداللہ اور ان کے والد کا نام مسعود تھا۔ کم عمر عبداللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتیں سنا کرتے تھے، مگر ایک تو اپنی کم عمری اور دوسرے آبادی سے دور انسانی معاشرے سے الگ تھلگ ہونے کی وجہ سے اس پر خاص توجہ نہیں کر پاتے تھے۔ ان کا تو روز کا یہ معمول تھا کہ صبح سویرے عقبہ بن معیط کی بکریوں کو چرانے نکل جاتے اور اس وقت واپس لوٹتے جب رات کا اندھیرا پورے طور پر پھیل چکا ہوتا۔ ایک روز ان مکی نوجوان حضرت عبداللہ بن مسعود نے دور فاصلے پر درمیانی عمر کے دو بزرگوں کو اپنی طرف آتے ہوئے دیکھا، جو تھکاوٹ سے نڈھال ہونے کی وجہ سے بہت آہستہ آہستہ چل رہے تھے اور سخت پیاس کی وجہ سے ان کے ہونٹ خشک ہو رہے تھے۔ ان میں سے ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے اور دوسرے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ وہ دونوں حضرات ان کے قریب پہنچ کر رکے، انہیں سلام کیا اور بولے، اے لڑکے، ہمارے لیے ان بکریوں کا دودھ نکالو جس سے ہم اپنی پیاس بجھا سکیں اور اپنی رگوں کو تر کر سکیں۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود نے جواب دیا کہ میں ایسا کرنے سے قاصر ہوں، میں ان بکریوں کا دودھ آپ کو پیش نہیں کر سکتا ہوں کیونکہ یہ میری نہیں ہے بلکہ میری امانت میں ہے، میں ان کا مالک نہیں ہوں، میں ملازم ہوں، مجھے بکریاں چرانے کے لیے رکھا گیا ہے، دودھ کو کسی کو پلانے کی اجازت نہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کا جواب سن کر ان دونوں حضرات نے کسی قسم کی ناگواری یا ناراضگی کا اظہار نہیں کیا، بلکہ ان کے چہروں سے ظاہر ہو رہا تھا کہ انہوں نے اس کا جواب پسند کیا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اچھا کوئی ایسی بکری بتاؤ جو ابھی چھوٹی ہو اور دودھ نہ دیتی ہو۔ حضرت عبداللہ بن مسعود نے اپنے قریب ہی کھڑی ایک چھوٹی سی بکری کی طرف اشارہ کر دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے قریب تشریف لے گئے، اسے پکڑا اور اللہ کا نام لے کر اس پر ہاتھ پھیرنے لگے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود نے حیرت کے ساتھ دیکھا اور اپنے دل میں کہا، بھلا اتنی چھوٹی عمر کی بکریاں بھی دودھ دیا کرتی ہیں؟ لیکن حضرت عبداللہ بن مسعود نے دیکھا تھوڑی ہی دیر بعد بکری نے دودھ دے دیا اور دودھ اس کا تیزی سے بہنے لگا۔ حضرت ابو بکر صدیق نے زمین پر پڑا ہوا ایک پیالہ نما گہرا سا پتھر اٹھا کر پھر اسے دودھ سے بھر لیا، پھر اس دودھ کو ان دونوں حضرات نے خوب جی بھر کر پیا اور حضرت عبداللہ بن مسعود کو بھی پلایا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود نے فرمایا کہ اپنی آنکھوں کے سامنے پیش آنے والے اس واقعے پر مجھے یقین نہیں آ رہا تھا اور میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ وہ کلمات جو آپ نے ابھی کہے تھے ان میں سے کچھ مجھے بھی سکھا دیجئے، تو انہوں نے فرمایا، تم ایک سکھائے پڑھائے لڑکے ہو۔ یہ حضرت عبداللہ بن مسعود کے اسلام سے متعارف ہونے کے واقعے کی ابتدا تھی۔ نبی اکرم اور حضرت ابو بکر صدیق قریش کے شدید تکلیفوں اور آزمائشوں سے بچنے کے لیے اس دن مکے کی گھاٹیوں کی طرف نکل آئے تھے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود نے جس انداز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے ساتھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اپنی محبت اور تعلق کا اظہار کیا، اس سے نبی کریم اور حضرت ابو بکر بہت خوش ہوئے۔ ان کی احتیاط اور امانت داری کو قدر کی نگاہ سے دیکھا اور ان کے اندر امانت اور سچائی کی علامات کو محسوس کر لیا۔ اس واقعے کے کچھ ہی دنوں بعد حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کر لیا اور خود کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا، اور اسی روز سے وہ سعادت مند اور خوش قسمت لڑکا بکریوں کی نگرانی کے فریضے سے نکل کر سرور کائنات کی خدمت میں منتقل ہو گیا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں تربیت حاصل کی۔ انہوں نے اپنی زندگی کو آپ کے اخلاق و عادات کے مطابق بنا لیا اور ہر کام میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کو اپنا مقصد زندگی بنا لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر عادت مبارکہ کو اپنے اندر سمونے کی کوشش کی، اسی لیے کہا جاتا ہے وہ اپنے اخلاق و عادات کے لحاظ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہت زیادہ قریب تھے۔ دعا ہے کہ اللہ
تبارک و تعالی ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔